الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مکتب دعوہ توحید الجالیات کاکیہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ دبئی بن لادن کے تعاون سے آج ہمارے مہمان ہیں فضیلت الشیخ عبد المنان راشد صاحب حفظہ اللہ. میں ان کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب مولانا عبد المنان راشد صاحب حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ خواتیم سورة البقرة في لیلة کفتا. حمد و ثناء کے کلمات اللہ جل وعلا کی ذات کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. نہایت اختصار سے جو پیغام میں آپ بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، اور ہر انسان اپنی خواہش اور تمنا کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اور اسی طرح چاہتے نہ چاہتے انسان پہ تنگی، مصیبت، بیماری، پریشانی آتی رہتی ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، یہ دارالامتحان ہے، دارالاختبار ہے. تو سامعین کرام، ہر انسان یہ چاہتا ہے، توجہ مجھے دیں اور بیدار ہو کے بیٹھے،
دین سمجھنے اور سیکھنے کے لیے متوجہ ہونا اور ذوق اور شوق سے بیٹھنا یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ وہ لوگ بڑے محروم ہیں، بد نصیب ہیں جو اس طرح کے پروگراموں کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن جو مساجد میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر بھی بد ذوقی کا اظہار کرتے ہیں، سچی بات ہے یہ بھی بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہم تنگوش ہو کر پورے ادب و تعظیم اور توجہ سے بیٹھے، میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اور انشاءاللہ ہم مل کر کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ جو بھی بات کروں گا آپ کے دین و دنیا اور آپ کی نسل اولاد انشاءاللہ الرحمن تمام کا اس میں بھلا ہوگا، خیر ہوگی۔ آپ ذرا نگاہیں اٹھا کر پوری توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں، اور یہ دعا کریں کہ آج کا ہمارا بیٹھنا یہ ہماری بد ذوقی کی وجہ سے ہمارے لیے وبال جان نہ بنے، بلکہ قیامت کے روز ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ تو خواہشات کی تکمیل کے لیے اور آئی ہوئی آفتوں اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے ہر انسان اور مسلمان کچھ نہ کچھ محنت ضرور کرتا ہے۔ آپ کے ہاں تو مجھے علم نہیں ہے، ہمارے پاکستان میں نا کچھ نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لال رنگ کا ایک دھاگا پہنا ہوتا ہے، شہباز کلندر کے نام سے نا وہ ایک دھاگا پہنتے ہیں، جیسے یہ ساعہ میں نے گھڑی ڈالی ہوئی نا ایسے ایک دھاگا پہنتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دھاگے کو یہاں گٹ پہ ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا، آفتیں اللہ تعالیٰ ٹال دے گا، اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی تمنائیں آرزویں پوری کر دے گا۔ کئی لوگ دھاگا باندھ لیتے ہیں، کئی لوگ اپنے بازو میں کڑا ڈال لیتے ہیں، اور کئی تعویذ فروش مولویوں کی دہلیز کا رخ کرتے ہیں، یعنی تعویذ پہن لیتے ہیں۔ غرض کے لوگوں نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور نیک تمناؤں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، آفتوں اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے اپنے اپنے علم کے مطابق ذرائع کو اختیار کیا ہے۔ لیکن آئیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں آج کے درس سے قرآن پاک میں آپ کے سامنے ایک قرآنی پیکج بیان کرتا ہوں۔ توجہ فرمائیے، یہ قرآنی پیکج 5 چیزوں پر مشتمل ہوگا، اور آخر میں سگنل اچھے لینے کے لیے، یعنی معنی یہ ہے کہ آپ جب یہ پیکج آن کریں نا قرآن کا اپنی زندگی میں، تو آپ یہ چاہیں کہ لذت آنی چاہیے، حلاوت آنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہونی چاہیے، مجھے حلاوت ملنی چاہیے۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک عمل انشاءاللہ بیان کروں گا، تو آپ اس پیکج کو پوری محبت سے سنیں، اور مل کے ہم انشاءاللہ پیکج لگائیں گے، اسے آن بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اسے ہم آن بھی کریں گے۔ عام بھی کرنا ہے اور ہم نے اسے آن بھی کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں آج مسلمانوں کی بے بسی اور جہالت سے بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ سچی بات ہے، لوگ گھروں سے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اور بیماریوں کی شفا کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، اور شرک سے اپنے دامن کو بھر کے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں اس قرآنی پیکج کو سننا، لگانا، آن کرنا، عام کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ جو میرا بھائی اس پیکج کو آن کرے گا، ویسے بحیثیت مسلمان چاہیے تو یہ نا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 12ویں پارے میں مجھے کیا پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 18ویں پارے میں کیا پیغام دیا ہے۔ آپ جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچیں ہم میں سے کیا کسی ایک شخص کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے 21ویں پارے میں ہمیں کیا کہا ہے؟ اگر کسی کو علم ہے تو اس کو اس کا علم مبارک ہو، ہنی اللہ ہو، بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ کیا کسی کو علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 26ویں پارے میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ چلیے، اگر آپ کو پورے قرآن پہ دسترس نہیں ہے نا، تو آج میں شارٹ کٹ آپ کے سامنے قرآنی پیکج بیان کرتا ہوں، بس آپ اس کو آن کریں، عام کریں، اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی تھوڑی تنخواہ، تھوڑے ریالوں میں زیادہ برکت ڈالے گا، اور ایک وقت آئے گا اس پیکج کو آن کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، اللہ آئی ہوئی سب مصیبتیں ٹال دے گا، اور جو اپنے اللہ سے تمنا اور آرزو کرو گے اللہ اس پیکج کی برکت سے پوری کر دے گا۔ آپ کو کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعویذ فروش مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سنیاسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی آپ کو دھاگا پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے کڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک آپ کو دیا ہے۔ چلیں اگر آپ جاب کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے پورے قرآن شریف پہ آپ کو دسترس نہیں، تو یہ جو شارٹ کٹ آپ کو میں پیکج دینا چاہتا ہوں نا، بس جتنی زندگی غفلت سے گزر گئی سو گزر گئی،
آئندہ کے لیے اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آپ کو جھک جھک کر سلام کیا کریں. تو آئیے میں بلا تاخیر اور بلا تمہید قرآنی پیکج جو کہ کتنی چیزوں پہ مشتمل ہے جی؟ 5 چیزوں پہ. آپ نے بولنا ہے, مجھے جواب دینا ہے, اور اس کو آپ سبق سمجھا کریں. حجاب نہ رکھا کریں, جھجک نہ رکھا کریں, نگاہیں اٹھا کے بیٹھیں, جواب دیں, آمین کہیں, درود پڑھیں, بیداری کا ثبوت دیا کریں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو سعودی عربیہ میں پروگرام ہوتے ہیں نا, آپ تو بڑے ذوق سے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اکثر اب آپ بڑی بد ذوقی سے بیٹھتے. چلیں اگر کوئی مجبوری ہو تو ٹیک لگانا عیب نہیں ہے, لیکن کوشش کریں کہ ہمہ تن گوش ہو کے بات کو سنا جائے. تو آج جو آپ کو میں قرآنی پیکج دینا چاہتا ہوں نا, جسے ہم نے آن بھی کرنا ہے اور عام بھی کرنا ہے, وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہوگا. اور آخر میں ایک چھٹی چیز بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ جو کل قیامت کے روز 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائے گا, اللہ میرا اور آپ کا نام بھی ان میں شامل فرما دے. تو آئیے قرآنی پیکج کا پہلا حصہ میں بیان کرتا ہوں. میرے بھائیو, اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا قرب پالیں, اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے, اللہ آپ کو آفت و مصیبتوں سے بچائے, آئی ہوئی آفتیں مصیبتیں ٹل جائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی تمنا پوری کر دے, بیٹے کے بارے میں, بیوی کے بارے میں, بیٹی کے بارے میں, گھر بار کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں, اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص نگرانی میں لے لے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص حفاظت میں لے لے, تو آئیے میں قرآنی پیکج کا پہلا حصہ بیان کروں. سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے بہت زیادہ پیار کیا کرو. سورۃ الفاتحہ یہ صرف فرائض کے لیے نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ یہ صرف سنن اور نوافل کے لیے, سنتوں اور نفلوں کے لیے نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ صرف یہ نماز جنازہ کے لیے نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ صرف یہ نماز وتر کے لیے نہیں ہے. آپ سائیکل چلاتے اور موٹر سائیکل چلاتے, گاڑی چلاتے, جاب کرتے, کام کرتے, سفر میں, حضر میں, چلتے پھرتے, آتے جاتے, بیٹھتے اٹھتے, ہزاروں کی تعداد میں روزانہ سورۃ الفاتحہ پڑھا کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے, کونین کے تاجدار نے فرمایا, جو روزانہ سورۃ الفاتحہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے, اللہ پاک اس کی زندگی کے تمام اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. دیکھ لیں, ہم فاتحہ نہیں پڑھتے. فاتحہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کے بندو, یہ بہت بڑا خزانہ ہے. سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا نور ہے سورۃ الفاتحہ. آپ جاب کرتے ہیں, جو بھی آپ کی ڈیوٹی ہے, اس کی تعداد کو ہزاروں تک لے کے جائیں. جہاں سورۃ الفاتحہ ہو وہاں نحوست اور بیماری ٹھہر ہی نہیں سکتی. میں آپ کو ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں, واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. صحیح بخاری میں آپ کو لیے چلتا ہوں, وہاں سے ایک واقعہ لیتا ہوں آپ کے لیے. ایک صحابی جا رہے تھے, واقعہ مختصر. دیہات کے لوگ آ کے کہنے لگے, حضرت جو ہمارا چودھری ہے نا وڈیرا نمبردار, اس کو ایک سپ اور بچھو نے ڈس لیا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں وَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ. ہم نے سنیاسی باووں کو دکھایا, اطباء کو دکھایا, معالجوں کو دکھایا, ڈاکٹروں کو دکھایا, اور بڑے بڑے ماہرین کو ہم نے دکھایا, لیکن اس کی درد میں ذرہ بر فرق نہیں آ رہا. بھئی اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو دم کرو, علاج کرو. اسے ابھی کہتے ہیں میں چلا گیا اور جا کے میں نے 7 مرات 7 مرتبہ پورے یقین سے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس مریض کو میں نے دم کیا. اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اس کو مکمل صحت یاب کر دیا. کچھ نہیں ہے ان نجومیوں کے پاس, کچھ نہیں ہے ان عاملوں کے پاس, کچھ نہیں ان سنیاسی باموں کے پاس, خدا کی قسم کچھ نہیں ان توحید فروش مولویوں کے پاس. آپ کے ایمان کے لٹیرے, آپ کے وقت کے لٹیرے, اور آپ کی اولاد اور آپ کے مستقبل کو تباہ کرنے والے لوگ, اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کے سب خزانے یہ سورۃ الفاتحہ میں رکھے ہیں. صبح پڑھیں, شام پڑھیں, دن پڑھیں, رات پڑھیں, چلتے پھرتے پڑھیں. جو سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے الہ العالمین اس بندے کو دین و دنیا آخرت کے سب خزانے عطا کر دیتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں گھر سب سکون نہیں ہے, راحت نہیں. بھائی جان, جب یہ زبان لغویات پہ لگ جائے, غیبتوں پہ لگ جائے, حماقتوں, شرارتوں, جہالتوں پہ لگ جائے, تنہائی میں یہ فاتحہ کا ورد نہ کرے, زبان پہ فاتحہ آن نہ ہو, اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو بد مزہ کر دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک سورہ سنن ابی داؤد سے ایک صحیح سند کے ساتھ واقعہ پیش کرتا ہوں, آپ ذرا مجھے توجہ دیں. صحابی کہتے ہیں کہ ہاں جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اپنے علاقے میں جا رہا تھا, تو میرے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان ہے اور وہ نوجوان مجنون ہے, اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں, اور ہم نے اس کو سلاخوں کے پیچھے جکڑا ہوا ہے, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے,
اور بہت زیادہ پریشان ہے، بڑا علاج معالجہ کیا لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں گاؤں میں چلا گیا تو 3 ایام 3 دن میں اس گاؤں میں ٹھہرتا ہوں، صبح سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہوں، شام بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں 4تھا دن بعد میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتحہ کی برکت سے اس بے وقوف کو مکمل صحت یاب کر دیا۔ آپ شوگر کی باتیں کرتے ہیں، کینسر کی باتیں کرتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہیں، مجھے کوئی ایک بندہ پیش تو کریں جو بڑی محبت اور کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے شفا کے سب دروازے نہ کھول دیے۔ آج ہماری نگاہ ہے تعویذات کی طرف، دھاگوں کی طرف، آج ہماری نگاہ ہے سنیاسی باموں اور نجومیوں کی طرف۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، یہ بڑا ننھا منا سیدھا سادہ سا سبق ہے، بس سورۃ الفاتحہ سے بڑی محبت کرنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ صحیح بخاری کے مطابق قرآن پاک کی تمام سورتوں میں سے اعظم سورہ، سب سے زیادہ عظمت والی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے زیادہ شان والی سورت ہے۔ تو میں چونکہ آپ کو پیکج دینا چاہتا ہوں، بنڈل دینا چاہتا ہوں، یہ آپ سبا کا پیکج لگاتے ہیں، زین کا لگاتے ہیں، موبائلی کا لگاتے ہیں، یہاں پر قرآنی پیکج بھی آن کریں، تھوڑے میں زیادہ فائدہ۔ آپ فاتحہ پڑھ کے تو دیکھیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ، مجھے یاد آئے، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں آپ کو پڑھنی چاہیے۔ ان کی ایک کتاب ہے الجواب الکافی، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا نام ہے دوائے شافی۔ یہ امام الاولیاء ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اہل توحید کے پاس ولی نہیں ہے، خدا کی قسم شاید کہ امام ابن قیم جیسا ولی کبھی چشم فلک نے دیکھا ہی نہ ہو۔ 9-10 بجے تک تہجد سے لے کے 9-10 بجے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے، اور فرمایا جاتا کہ آپ فطور اور ناشتہ فرما لیں۔ کہنے لگے حاذہ غدوتی، یہی اللہ کا ذکر میرا ناشتہ ہے، اگر چاش کے وقت تک تہجد سے لے کر میں رب کا ذکر نہ کروں تو میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ بڑے عظیم لوگ تھے۔ کہتے ہیں یہ جب مکہ بیت اللہ میں آیا تو دمشقی تھے نا، تو علاقے کے بدلنے کی وجہ سے، موسم کے بدلنے کی وجہ سے طرح طرح کی امراض نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ما وجدت طبیبا، مجھے کوئی مکے میں ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم بھی نظر نہ آیا۔ کہتے ہیں پھر ایک روز میں حرم میں بیٹھ گیا، یہ الجواب الکافی کے ابتدائی صفحات میں انہوں نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں میں حرم میں بیٹھ گیا تو میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دی، پڑھتا رہا کچھ جب آپ کو سمجھ نہ آئے میں نے کیا کرنا ہے، اللہ نہ کرے سر درد ہو جائے، پیٹ درد ہو جائے، ہوتا ہے نا انسان بسا اوقات کمی بیشی ہو جاتی ہے، کچھ نہیں سمجھ آ رہا، پردیس میں آپ لوگ ہیں، آپ کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس سورۃ الفاتحہ ہے اس کی کبریائی کی قسم وہ اپنے آپ کو کبھی بے سہارا نہ سمجھا کرے۔ سورۃ الفاتحہ یہ بہت بڑا سہارا ہے، سورۃ الفاتحہ یہ بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، پڑھتا رہا عدت ایام، چند دن گزرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کی برکت سے مجھے مکمل صحت یاب فرما دی۔ تو آئیے میرے پیارے بھائیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے پیکج کا پہلا حصہ بیان کر دیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز میں بھی آپ ہر رکعت میں پڑھا کریں اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں۔ بڑا نشہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ مجھے بتائیں کیا ہے جو ہونا چاہیے اور وہ سورہ فاتحہ میں نہیں ہے؟ اللہ کی حمد اس میں ہے، رحمانیت اس میں ہے، رحیمیت اس میں ہے، عبادت اس میں ہے، استعانت اس میں ہے، صراط مستقیم کی طلب اس میں ہے، انبیاء اور رسل کا راستہ اس میں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے رستے سے بچاؤ کی تدبیریں اس میں ہیں، دین و دنیا کے سب خزانے سورۃ الفاتحہ میں ہیں۔ تو قرآنی پیکج کا ہم نے پہلا حصہ مکمل کر دیا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو جو پہلی زندگی میں غفلت ہو چکی ہے نا، یہ مسجد نبوی میں صالح البدیر حفظہ اللہ تعالی ورعا انہوں نے جو خطبہ جمعہ دیا ہے نا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غفلت یہ بہت بری بیماری ہے، غفلت بہت بری بیماری ہے، اور یہ مسلمانوں کو لگ چکی ہے اور کیڑے کی طرح کھا رہی ہے۔ سب کچھ کا علم ہے، ہم میں سے کس کو علم نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا آپ میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں پڑھتا ہے؟ اگر پڑھتا ہے تو سلام علیک، اللہ کا شکر ادا کرو، اگر نہیں تو فکر کرنی چاہیے ہم کیوں نہیں پڑھتے، کیا ہمیں آتی نہیں ہے؟ میں دعا کرتا ہوں صدقے دل سے آمین کہیے گا۔ بابرکت یہ جگہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو آئندہ زندگی جی بھر کر سورۃ الفاتحہ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ڈرائیونگ کرتے سفر حضر میں کثرت سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے تو جھگڑا ڈال دیا نا کہ فرض نماز کی رکعتوں میں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اور ہم تو کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی گھڑی ایسی نہیں جانی چاہیے جس گھڑی میں آپ نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی ہو۔ اتنا بڑا خزانہ، اتنا بڑا نور سورۃ الفاتحہ،
تو خیر آئیے جو بات میں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں، پیکج کا دوسرا حصہ، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن ہدایت ہے، شفا ہے، برکت ہے، نور ہے، مبارک ہے۔ یہ قرآن پاک ہدایت ہے، سب کچھ ہے، پوری زندگی کا نور اس میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ چلو یار اگر پورا قرآن شریف نہیں ہے تو کم از کم فاتحہ پڑھتے رہا کرو۔ جب آپ تعوذ کے بعد بسملہ کے بعد فاتحہ پڑھ لیں تو پیکج کا دوسرا حصہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی سے بہت زیادہ محبت کیا کرو، خدا کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہے، انداز نہیں ہے، میں کیسے آپ کو آیت الکرسی کی عزت اور عظمت بیان کر کے سناؤں؟ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آیت الکرسی میں کیا خزانہ ہے؟ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آیت الکرسی پڑھنے والے بندے پر اللہ کی رحمت کو کیسے جوش آتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ کبھی نامراد نہیں رہتا، نہ ممکن مطالبے، نہ ممکن اس کی دعائیں، نہ ممکن اس کے سب معاملے۔ اللہ تبارک و تعالی آیت الکرسی کی کثرت کے برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب ممکن بنا دیتے ہیں۔ آیت الکرسی بہت زیادہ پڑھا کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کم و بیش 10 صفات کا تذکرہ ہے، 10 صفات کا تذکرہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی تمام آیات میں سے سب سے زیادہ عظمت والی آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ حجر اسود کو جو بوسہ دے گا، ہذہ روایت حسنہ، یہ حسن درجے کی روایت ہے، جو حجر اسود کو بوسہ دے گا، فرمایا قیامت کے روز اس کے ہونٹ ہوں گے، زباں ہوگی، آنکھیں ہوں گی۔ جس نے بوسہ دیا ہوگا حجر اسود، قیامت کے روز اس کے حق میں شفاعت کرے گا، اللہ اس بندے کو جنت عطا کرے۔ وَكَذَلِكَ ذکر الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فی مسندہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حسن درجے کی روایت کو ذکر کیا ہے کہ جو آیت الکرسی کثرت اور محبت سے پڑھتا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو ہونٹ بھی دے گا، زبان بھی دے گا، اللہ کے رزق کو تھام لے گی، جب تک وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتی رہے گی۔ یار بہت زیادہ آیت الکرسی پڑھا کرو، بہت زیادہ آیت الکرسی پڑھا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے، غالباً آپ ویسے حروف شمار کر لیں کہ جو بندہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، منیمم کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1900 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کہتی ہے جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہے نا، اللہ پاک رحمت کے فرشتے اس کے دوست بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری بیان کرتی ہے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کا راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، توجہ مجھے دیں، نگاہ میری طرف کریں۔ بعد الفجر والظہر والعصر والمغرب والعشاء مرۃ واحدہ، جو ایک دفعہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہوتی ہے۔ جو ہی اسے موت آئے گی، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا تھا، اللہ اس بندے کو بغیر حساب کے اپنی جنت عطا کر دیں۔ اچھا یار اسی نقطے پہ ٹھہر جائیں، اگر میں یہیں پہ اپنا درس روک دوں، یہیں پہ بات ختم کر دوں اور یہی بات آپ کے سمجھ آ جائے کہ فرض نمازوں کے بعد ایک دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، 50 دفعہ، 100 دفعہ نہیں، ایک دفعہ جو فرض نمازوں کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس بندے کو جنت جیسا قیمتی خزانہ بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو جو چلتا پھرتا، ڈرائیونگ کرتا، کاروبار کرتا، سفر کرتا، دکان پہ بیٹھا کاروباری کرتا، دیگر معاملے کرتا، آیت الکرسی پڑھتا رہے گا، مجھے اس کبریائی کی قسم، اللہ اس کو دین و دنیا آخرت کے سب خزانے عطا کر دیں گے۔ ہم دوڑتے ہیں دنیا کے سفارشیوں کی طرف، معاف کرنا، دنیا کے ذمہ داران کی طرف، دنیا کے وڈیروں کی طرف، کفیلوں کی طرف، پیسے روپے والے کی طرف۔ نہ پلٹو فاتحہ کی طرف، لوٹو آیت الکرسی کی طرف۔ سب قوتیں طاقتیں سورۃ الفاتحہ میں ہیں، سب قوتیں طاقتیں آیت الکرسی میں ہیں۔ اس کی تعداد ہزاروں میں لے جاؤ، ہزاروں کی میں لے جاؤ۔ جو آیت الکرسی کثرت اور محبت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت کے سب دروازے کھول دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی مرگی کا دورہ ہے، گھر میں یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے، تو زاد المعاد میں بھی ہم نے پڑھا ہے، فتاوی ابن تیمیہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ایک ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم کا معنی ہوتا ہے بڑا نام۔ اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام۔ اعظم کا معنی بڑا، بولتے رہیے، اعظم کا معنی
اسم اعظم کا معنی ہے بڑا نام. کونین کے تاجدار نے فرمایا جو بندہ, سنو میرے بھائیوں, کہنے والوں قاری صاحب دعائیں لٹک گئیں اٹک گئیں, ابھی تک اللہ نے ہماری دعائیں سنی نہیں ہیں. آپ کو سنانے کا سلیقہ نہیں ہے, مجھے سنانے کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو اپنی دعا سے قبل اسم اعظم پڑھ لیتا ہے, بعد والی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسم اعظم کی برکت سے قبول فرما لیتے ہیں. اسم اعظم کیا ہے؟ امام ابن قیم شیخین کا یہ موقف ہے کہ اسم اعظم یہ جو آیت الکرسی کا پہلا ٹکڑا ہے نا, اللہ لا الہ الا هو الحی اللہ لا الہ الا هو الحی, یہ اسم اعظم ہے. آپ جب بھی آج کے بعد دعا کرنا, رمضان آ رہا ہے ماشاءاللہ, آپ نے راتوں کو قیام کرنا ہے, جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے نا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, 1 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ 50 دفعہ بار بار پڑھتے رہیں. کونین کے تاجدار کا فرمان ہے جو دعا سے قبل یہ آیت الکرسی کا پہلا ٹکڑا پڑھ لیتا ہے, اللہ بعد والی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیتے ہیں. یعالج امام ابن تیمیہ کے بارے میں حافظ صاحب نے لکھا ہے, ابن قیم نے, کہ امام ابن تیمیہ حبیبنا ہمارے پیارے ہیں, شیخنا ہمارے شیخ ہیں. یعالج الامراض الجسمانیہ والروحانیہ بآیت الکرسی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ساری زندگی روحانی جسمانی تمام بیماریوں کا علاج آیت الکرسی سے کیا کرتے تھے. میں بات کو طوالت نہیں دینا چاہتا, اشارہ دینا چاہتا ہوں, چونکہ پیکج بیان کر رہا ہوں نا, شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں, تفصیل آپ کتابوں میں دیکھیے گا. پہلی بات میں نے بیان کر دی ہے, سورۃ الفاتحہ بہت زیادہ پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آیت الکرسی بہت زیادہ پڑھنی ہے. آپ کو کچھ نہ سمجھ آئے کیا کرنا ہے, آیت الکرسی پڑھو. آیت الکرسی ہے کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اے میرے اللہ آپ میرے الہ ہیں, اللہ آپ میرے معبود ہیں, آپ میرے حاکم ہیں, یا اللہ تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ آپ زندہ ہیں. یار توجہ کرو, سوچو, ہمارا رب زندہ ہے, مل کے بولو ہمارا رب. کتنا لطف آتا ہے, ہمارا رب زندہ ہے. ہم زندہ رب کو پوچھتے ہیں. ابھی آپ نے زندہ رب کو سجدہ کیا ہے. قیوم, آپ کہتے ہیں میری بیک میں کوئی نہیں, میری کون سنے گا, میرا سہارا کون ہے؟ پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے وہ, اور میری اور آپ کی نگرانی اور میرے اور آپ سے پیار اتنا کرتا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نیند تو درکنار, اس ذات کو کبھی اونگ تک بھی نہیں آتی. آگے تفصیل سے آپ پڑھیے, آپ کو ایک نشہ ہو جائے گا. ہمیں نہیں سمجھ آتی, توجہ فرمائیں, کہ لوگوں کے پاس فضولیات کے لیے, غیبتوں کے لیے, ملک کی سیاست پر اور ارد گرد کی باتوں کے لیے وقت کیسے مل جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں یار, اللہ نہ کرے آج مجھے موت آ جائے, آج آپ کو موت آ جائے, کہ آپ نے جی بھر کر آیت الکرسی پڑھ لی ہے؟ آپ نے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آیت الکرسی پڑھ لی ہے؟ اگر پڑھ لی ہے تو مبارک ہو, اگر نہیں پڑھی تو بھائی آج آپ فکر کریں. تو 2 چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. بھائیو یہ قرآن رحمت ہے, ہدایت ہے, نور ہے, شفا ہے, برکت ہے. چلیے اگر آپ کو پورے قرآن شریف پہ دسترس نہیں ہے, لا بأس بہ, نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ فاتحہ تو پڑھیں نا. آپ اس اپنی کمزوری اور کمی کو کور کریں, آیت الکرسی پڑھ کے کریں. تو آئیے میں پیکج کا تیسرا حصہ بیان کروں. جو قرآنی پیکج میں آپ کو دے رہا ہوں وہ کتنی چیزوں پہ مشتمل ہے؟ سب نہیں بولتے, پھر بولیں. ان میں سے 2 مکمل ہو گئی ہیں, تیسری یہ میں آپ کو اس لیے بار بار پوچھتا ہوں کیونکہ اس کو ہم نے آن بھی کرنا ہے اور عام بھی کرنا ہے. کرو گے نا بھائی آن انشاءاللہ, عام بھی کرو گے نا. تیسری بات, جب آپ تعوذ کے بعد, بسملہ کے بعد فاتحہ پڑھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں, تو تیسری بات یہ ہے, سبحان اللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ, اس پیکج کا تیسرا حصہ اور تیسرا جز یہ ہے میرے پیارے بھائیوں, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں سے بہت زیادہ محبت کیا کر. سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں نا, وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ جانتا ہے, جو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اس کے لطائف اور اس کی حلاوت کو جانتا ہے. یہ بہت زیادہ پڑھا کرے. آمن رسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین. آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں, صحیح مسلم سے ایک حدیث لیتا ہوں آپ کے لیے, توجہ فرمائیے. جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, جب بندہ کہتا ہے نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, الہ العالمین اگر میں بھول جاؤں
یا مجھ سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کرنا، اور توجہ دو، اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ اگر میں بھول جاؤں، مجھ سے غلطی ہو جائے، یا اللہ میری پکڑ نہ کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ جواب دے کے کہتے ہیں قد فعلت، جا میرے بندے میں نے کر دیا ہے، بھول جائے گا، غلطی کھائے گا، میں تیری پکڑ نہیں کروں گا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، یا اللہ پہلے لوگوں پہ جس طرح آپ نے بوجھ ڈالے، بیٹیوں کے بوجھ، قرضے کے بوجھ، محتاجی کے بوجھ، فقر کے بوجھ، بیماریوں کے بوجھ، الہ العالمین میرے کندھوں پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو بول میں اٹھا نہیں سکتا۔ کونین کے تاجدار نے کہا، رب العالمین کہتے ہیں قد فعلت، جا میرے بندے جو تو نے مجھ سے مانگا ہے میں رب نے تجھے دے دیا ہے، آج کے بعد تجھ پر کبھی ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ اللہ مجھ سے درگزری کر، اللہ مجھے معاف کر، مجھ پہ رحم کر، کیوں انت مولانا، تو میرا لجپال ہے، غریب نواز ہے، دستگیر ہے، میری بگڑی بنانے والا ہے، ڈوبی تارنے والا ہے، کڑے وقت میں میرے کام آنے والا ہے، تو میرا کار ساز ہے مولانا۔ اور در در پہ جانے والوں، سنیاسی بابوں کی باتیں کرنے والوں، دھاگوں کی باتیں کرنے والوں، تعویذ فروش مولویوں سے امید رکھنے والوں، میرے مسلمان بھائیوں، یہ قرآنی پیکج آپ کو پکار پکار کے کہتا ہے آؤ قرآن کی طرف، آؤ فاتحہ کی طرف، آؤ آیت الکرسی کی طرف۔ یہی جالیات کی دعوت ہے، یہی شیخ صاحب کی دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے، یہی منزل اور مقصود ہے۔ ہم فاتحہ کی طرف پلٹائیں، آیت الکرسی کی طرف آ جائیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سے محبت شروع فرما دیں۔ ایک اور حدیث میں صحیح مسلم سے لیتا ہوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ خواتیم سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، جو بندہ رات کو سوتے اپنے بستر پہ آتے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، اللہ چوری ڈکیٹی آفت مصیبت ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ کافتہ کا معنی ایک ہے شرح النووی، صحیح مسلم کی شرح ہے، بڑی شاندار شرح ہے۔ یہ آپ کے سعودی عربیہ کے جو مفتی گزرے ہیں نا، امام ابن بہاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں نے پڑھا ہے۔ ان سے کسی طالب علم نے پوچھا، حضرت آپ کو کس کتاب کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے، کس کتاب کے ساتھ آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمانے لگے، مجھے شرح نووی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، اب تک مجھ پر طالب علم 60 مرتبہ اس کتاب کی قرات کر چکے ہیں، 60 مرہ، 60 مرتبہ۔ اس میں لکھا ہے جو رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، کفاتا کا معنی ہے کافی ہو جاتی ہے، معنی یہ ہے اگر وہ رات کو یہ پڑھ کے سو جائے، ساری رات خراٹے لیتا رہے، نیند پوری کرتا رہے، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں قیام اللیل کا ثواب تحریر فرما دیتے، وہ نماز تہجد سے کافی ہو جاتی ہے۔ آپ کے ہاں یہ رواج نہیں ہے، کیونکہ ہی دولت التوحید، مملکت التوحید ہے الحمدللہ۔ ہمارے پاکستان میں بڑا رواج ہے، شاید بنگلہ دیش میں، انڈیا میں بھی ہو۔ ہمارے ہاں ایک اچھی سی گاڑی لیتے ہیں، پجارو لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، نظر بد سے اس کو بچانے کے لیے کالے رنگ کی ٹکیا لے کے نا، چھوٹا سا ٹکڑا لے کے اس کو باندھ دیتے ہیں کہ اس ٹاکی کی وجہ سے، اس کپڑے کی وجہ سے گاڑی کو نظر بد نہیں لگے گی۔ یا ننھے سے بچے کا جوتا ٹانگ لیتے ہیں، کیوں؟ اس کو نظر بد نہیں لگے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے آپ کی، کہ جس جگہ پر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں مسلسل 3 دن پڑھی جائیں، اللہ قیامت تک کے لیے وہاں سے جادو کے اثر کو ختم فرما دیتے ہیں۔ بھائی آپ نے انڈیا فون کرنا ہے نا بچوں کو، ماں باپ کو، بنگلہ دیش کرنا ہے، پاکستان کرنا ہے، یا آپ نے ان کو پیکج بتانا ہے، آپ کی بیوی پڑھے، آپ کی بیٹی پڑھے، آپ کا بیٹا پڑھے، پابندی لگاؤ، گھروں میں اس پیکج کو آن کرو، گھر ویران ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ جس گھر میں یہ پیکج آن ہے، خدا کی قسم ان گھروں میں رب کی رحمت اترتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جھک جھک کر ان لوگوں کو سلام کرتی ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے ہی ان کو پیکج بتانا ہے۔ بولو بھائی کتنی فاتحہ پڑھتی ہو؟ بیوی سے پوچھو، بیٹی سے پوچھو، بیٹے سے پوچھو، کھانے کے لیے دیتے ہو، ریال بھیجتے ہو، پیسہ روپیہ بھیجتے ہو، ان سے پوچھو آج بیٹے کتنی دفعہ آپ نے فاتحہ پڑھی ہے، آیت الکرسی کی تعداد کہاں تک پہنچی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کہاں تک پہنچی ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یقین مانے اللہ نہ کرے آپ تو یہاں ہے نا، آپ کو نہیں پتا گھر میں معصوم بیٹی اور بیوی ان پہ کیا گزرتی ہے اور کیا ان کے خدشات ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ وہ لوگ آپ کی کمی بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو ایک بات بتانی ہے، یہ صحیح حدیث کی روشنی میں بتانے لگوں۔ اللہ نہ کرے آنن فانن یعنی فجاعتن
نہ چاہتے ہوئے رات کے وقت دن کے وقت کوئی گر جائے، چوٹ لگ جائے، اچانک کوئی درد شروع ہو جائے، یا بچے کو مسئلہ ہو جائے، گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے، کچھ نہیں سمجھ آ رہا کیا کرنا ہے، آپ کا نمبر بھی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، کوئی قریبی بھی پاس نہیں ہے، تو بس آپ ان کو کہہ دیں آپ فوراً فاتحہ شروع کر دیں، آیت الکرسی شروع کر دیں، آخری دو آیتیں شروع کر دیں۔ میں یہ بات آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ کے گھر والے جن کو فون بھی کریں گے نا، جن کو فون کیا ہوگا وہ گھر میں بعد میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ اس پیکج کو آن کرنے کی برکت سے رحمت کے فرشتوں کا نزول گھر میں پہلے فرما دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارا ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں، ہم دھیان نہیں دیتے، ہم قدر نہیں کرتے۔ ہمیں مولانا صاحب نے 1.5 میٹر کے تعویذ پر لگا دیا، بس بات ختم ہے، تعویذ ہے گلے میں، اور دیکھیں عجیب یہ منکے ہیں، یہ دھاگے ہیں۔ بھائیو، میں کسی خانقاہ اور کسی دربار کی تردید آپ کے سامنے نہیں کرتا، میں تو آپ کو ایک عقیدہ دیتا ہوں۔ کہاں آپ دھکے کھا رہے ہیں؟ فاتحہ پڑھا کرو، فاتحہ۔ جب آپ فاتحہ چھوڑ کر، آیت الکرسی چھوڑ کر، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں، یہ چیزیں زبان حال سے آپ کو پکار کے کہتی ہیں بھلا ہمارے اندر تو نے کیا ہے دیکھا کہ ہمیں چھوڑ کے تو نے تعویذات کا رشتہ تلاش کر لیا، ہمیں چھوڑ کر تو دھاگوں کی طرف چلا گیا، ہمیں چھوڑ کر تو ان مٹکوں کی طرف چلا گیا، ان کڑوں کی طرف چلا گیا۔ نہ میرے پیارے بھائی، ذہن میں رکھیں، کوئی پتھر، کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی دھاگا، کچھ نہیں، سب خیر کے خزانے فاتحہ میں ہیں، سب خیر کے خزانے آیت الکرسی میں ہیں، اور سب خیر کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات میں رکھ دی۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے یہ قرآنی پیکج بیان کر رہا ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں روزانہ آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ 100-200 دفعہ تو پڑھتے ہی ہوں گے نا، ماشاءاللہ، آخر آپ مسلمان ہیں، مکے میں رہتے ہیں، لیکن یہ 100-200 سے زیادہ کرو تعداد، زیادہ کرو استعداد، جھوم جھوم کے پڑھو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، پہلے عقیدہ ہے، ایمانیات ہے، اس کے بعد دعا ہے، طلب ہے، اس کی تعداد بڑھائیں۔ اور رمضان آ رہا ہے، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن رات کو اٹھ کر جب میں قیام اللیل کرتا ہوں نا تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں لمبا لمبا قیام کروں، لیکن میں حافظ نہیں ہوں، میں کیا کروں؟ آئیے میں آپ کو اس پیکج کے ذریعے ایک سہولت دیتا ہوں۔ جب آپ تنہائی میں آپ کو قیام کا موقع ملے، یا آپ اشراق پڑھیں یا آپ کو نفل پڑھیں، آپ کا جی چاہتا ہے لمبا قیام کریں، تو آپ فاتحہ پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں۔ کیوں؟ آپ کو ایک حدیث سناؤں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیۃ ثم یرددها مرارا، نفل میں، قیام میں ایک ایک آیت کو بار بار پڑھنا، جھوم جھوم کے پڑھنا پیغمبر کی نادر اور محبوب سنت ہے۔ آپ 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، آپ 1000 دفعہ پڑھیں، جتنا موقع آپ کو ملتا پڑھیں، کوے کی طرح بار بار۔ یہ تو معاملے ہم اپنی غفلت کی وجہ سے کرتے ہیں نا۔ آپ کا قیام لمبا ہوگا، اللہ آپ کے قیام کو لمبا بنا کے قبول کر لیں گے، اور اس آیت الکرسی کی کثرت کی وجہ سے اللہ دین و دنیا آخرت کے سب خزانے بھی عطا کر دیں گے۔ تو خیر، آج کے سارے درس کا خلاصہ یہ ہے پیارے بھائیوں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، دعاؤں کی تکمیل کے لیے، آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے، آئی ہوئی آفتوں مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے ہم نے رخ کرنا ہے سورۃ الفاتحہ کا، ہم نے پڑھنی ہے آیت الکرسی، اور ہم نے زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2۔ آئیے میں پیکج کا چوتھا حصہ بیان کرتا ہوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ برکت ہے، یہ نور ہے، یہ سرور ہے، یہ زندگی ہے، یہ حلاوت ہے، یہ لذت ہے، یہ خوشی ہے۔ خدا کی قسم، جو قرآن کے نور سے محروم ہے وہ حقیقی خوشی سے محروم ہے، وہ حقیقی لذت سے محروم۔ اگر آپ قرآن کے 30 پارے نہیں حافظ، خدا کی قسم کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو قرآن کے 30 پاروں پہ دسترس نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بھائی کم از کم فاتحہ تو پڑھا کرو نا، سیدھی سی بات ہے۔ کم از کم آیت الکرسی تو پڑھا کرو، کم از کم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تو پڑھا کرو۔ اور آئیے میں پیکج کا چوتھا حصہ بیان کروں۔ آج کا ہمارا قرآنی پیکج کتنی چیزوں پہ مشتمل ہے؟ چوتھی چیز۔ جب آپ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، آخری 2 آیات پڑھ لیں، تو چوتھا پیکج کا حصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو 30واں پارہ ہے نا، 30ویں پارے کی آخری 3 سورتوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا کرو۔ قل هو اللہ احد تو بہت زیادہ ہی پڑھا کرو نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس بہت زیادہ پڑھا کرو۔
آپ سمجھتے ہوں گے کہ قل هو اللہ احد یہ تو ننی منی سی صورت ہے. میری طرف دیکھیں قاری صاحب، اس کا تو قد چھوٹا ہے، سائز چھوٹا ہے، حجم چھوٹا ہے، تھوڑی سی آتے ہیں، کیا ملے گا؟ آپ کو صحیح حدیث سناتا ہوں. کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ ننی منی چھوٹے قد والی، چھوٹے حجم والی، چھوٹے سائز والی یہ جو صورت ہے نا قل هو اللہ احد، یہ دیکھنے کو چھوٹی ہے لیکن قرآن پاک کے 10 پاروں کا مقابلہ کرتی ہے. 10 پاروں کا مقابلہ. یہ قباء مسجد مدینہ منورہ میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو وہاں باوضو جائے یا چل کے جائے یا راکب ہو کے سوار ہو کے جائے اور وہ قباء میں جا کے 2 رکعتیں پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بھی بار بار یہ شرف عطا فرمائے. وہاں ایک امام صاحب تھے. اب میں 2 حدیثیں لینے لگا ہوں آپ کے لیے، صحیح مسلم سے آپ نے مجھے توجہ دینی ہے. ان کو انشاءاللہ ملا کر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وہ جو امام تھے نا مسجد قباء کے، وہ بڑے با کردار سالے نوجوان امام تھے، لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ کے فوراً بعد قل هو اللہ پڑھتے، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے. مثلا جب وہ سورہ فاتحہ مکمل کر کے پڑھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا یا اذا زلزلت الارض زلزالها والتین، یعنی درمیان میں قل هو اللہ پڑھتے، پھر کوئی اور سورت پڑھتے، پھر وہ رکوع میں جاتے. جو قباء مسجد کے لوگ تھے نا وہ کہنے لگے کہ قاری صاحب ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ پہلے فاتحہ پڑھتے ہو، فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھتے ہو، قل هو اللہ پڑھ کے آپ کی تسلی نہیں ہوتی. یہ میں متن کا ترجمہ کر رہا ہوں، الفاظ میرے سامنے ہیں. قل هو اللہ پڑھ کے آپ کی تسلی نہیں ہوتی، پھر آپ قل هو اللہ کے بعد ایک اور سورت پڑھتے ہیں. ایسے نہ کیا کریں قرات. یہ کیا طریقہ قرات کا؟ فاتحہ کے بعد یہ قل هو اللہ پڑھو. اگر قل هو اللہ آپ نے پڑھنی ہے تو پھر کوئی اور سورت نہ پڑھا کرو، اگر کوئی اور سورت پڑھنی ہے تو قل هو اللہ احد نہ پڑھا کرو. وہ کہنے لگے جی میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے، اگر آپ نے امام تبدیل کرنے ہیں تو بڑی خوشی سے کر لیں. بہرحال میرا تو یہی عمل رہے گا. چند دنوں کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اللہ کی قسم میرے بھائیوں توجہ دے مجھے اور مسلمانوں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں. میں نے بعض اسلاف میں سے پڑھا ہے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم. اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مدینے والے امام کا غلام بنا دیا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات. آپ تشریف لائے تو جو قباء کے لوگ تھے کہنے لگے حضرت امام پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بڑے با کردار ہیں، باشعور ہیں، آواز بڑی پیاری ہے، ماشاءاللہ لب و لہجہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ ان کا ایک طریقہ جو ہے نا درمیان میں قل هو اللہ پڑھنے کا، یہ ہمیں پسند نہیں ہے. آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا بھائی ایسے کیوں کرتے ہو؟ وہ فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، اتنی بات جانتا ہوں کہ یہ ننی منی صورت اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور یہ صورت اللہ کے رسول مجھے پیاری بڑی لگتی ہے. فاتحہ کے بعد جب تک میں قل هو اللہ احد نہ پڑھ لوں اللہ کے رسول میری تسلی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول مجھے پیاری بڑی لگتی ہے. بھائی پڑھا کرو، رمضان آ رہا ہے پڑھا کرو، ہزاروں کی تعداد میں پڑھا کرو. آپ میں سے ہر ایک کو قل هو اللہ آتی. آپ نے پھر فرمایا یہ ایک موقع تھا، اور دوسرا موقع مسلم سفر کا ہے. آپ نے فرمایا تھا اگر تم قل هو اللہ سے فرش پہ پیار کرتے ہو اللہ عرش پہ تیرے سے پیار کرتا ہے، اور اس قل هو اللہ کا پیار کل قیامت کے روز تجھ کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دیتا. اور میں نے صحیح مسلم میں پڑھا ہے آن جناب نے فرمایا جو بندہ قل هو اللہ احد اور آخری معوذتین صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے، کثرت سے پڑھتا رہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آئی ہوئی ہر مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس کے دل کی ہر خواہش کو پورا فرما دیتے ہیں. بھائی کیا تسلی چاہیے؟ یہ قل اعوذ برب الفلق میں ہے کیا؟ یہ قل هو اللہ احد میں ہے کیا؟ قل کہہ دو وہ اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، منفرد ہے، نرالا ہے. الصمد کے معنی مفسرین نے 25 لکھے ہیں. وہ بے عیب ہے، با کمال ہے، ہر خیر کی صفت سے متصف ہے، وہ لازوال ہے. الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. قوت و طاقت میں، محبت و رافت میں، اور طاقت و سطوت میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ آپ کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق کا معنی یہ ہے اللہ مجھے جادوگروں سے بچانا، حاسدوں سے بچانا، میری تنخواہ اچھی ہے، ریال اچھے ہیں، گھر بار اچھا ہے، اللہ تیرا ہی دیا ہوا ہے نا، اللہ جادوگروں سے بچا، شیطانوں سے بچا، شیطان لوگوں سے بچا. دیکھو نا ساری باتیں ہم پڑھتے نہیں ہیں بھائی، سفر کرتے، ڈرائیونگ کرتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، کثرت کے ساتھ
میں آپ کے سامنے ایک دل کا دکھ بیان کروں؟ جس امت کے پاس آیت الکرسی ہو، جس امت کے پاس سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہوں، جس امت کے پاس سورۃ الاخلاص ہو، جس امت کے پاس معوذتین ہو، وہ امت جا کے درباروں پہ رل جائے، وہ امت جا کے تعویذ فروش مولویوں کی چوکھٹ پہ رل جائے، وہ امت جا کے خانقاہوں پہ رل جائے، اس سے بڑی پسپائی کیا ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے، اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ اٹھو اللہ کے بندو، اس پیکج کو عام کرو، عام کرو، لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ تمہارے تمام غموں کا مداوا علاج اللہ نے فاتحہ میں رکھ دیا ہے، آیت الکرسی میں رکھ دیا ہے، اور آخری دو آیات میں رکھ دیا ہے، اور تمہاری تمام خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی آخری 3 آیات 3 سورتوں میں رکھ دی ہیں۔ خیر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بخاری سے ایک واقعہ لیتا ہوں اور آخری حصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے، اور آپ کی بیماری بڑھ گئی، آپ کی زبان مبارک حرکت نہیں کر رہی تھی۔ آپ نے نگاہ پھر کے عفیفہ کائنات صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، یار مجھے توجہ دیں، آپ سے ایک بات کروں۔ آپ پیچھے بیٹے چھوڑ کے آئے ہیں، بھائی چھوڑ کے آئے ہیں، آپ بہنیں پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے یہ ان سے باتیں کیا کریں۔ آج کے بعد کوئی کال ایسی نہیں کرنی، کوئی کال ایسی نہیں سننی جس میں آپ نے قرآنی پیکج کی بات نہیں کرنی۔ پوچھیں، تعداد پوچھیں، روزانہ پوچھیں، اور اس قرآنی پیکج کو اپنے گھر کا معمول بنائیں۔ فاللہ خیرا حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اصل حفاظت اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ زبان مبارک آپ کی حرکت نہیں کر رہی تھی، تو نگاہیں اٹھا کے عفیفہ کائنات کی طرف دیکھا سلام اللہ علیہ، تو اشارہ فرمایا، عائشہ آج اخلاص اور معوذتین پڑھنے کی سکت نہیں ہے میری پیاری عائشہ، یہ پڑھ کے مجھے دم ہی کر دو۔ اماں فرماتی ہیں میں نے جب جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو فاقہ عطا کر دیا۔ یار بیٹی تڑپتی رہتی ہے، بہن تڑپتی رہتی ہے، بیٹی تڑپتی رہتی ہے، ماں باپ تڑپ رہے، میں آپ کو منع نہیں کرتا سرجن کے پاس نہ جائیں، میں نہیں آپ کو منع کرتا ڈاکٹر اور حکیم کے پاس نہ جائیں، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جائیں جہاں آپ نے جانا ہے۔ کبھی بیٹی کو معوذتین پڑھ کے دم کیا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو، آخری دو آیتیں پڑھ کے دم کیا کرو۔ یہ تیرے ٹیکے میں، گولی میں، ڈاکٹر میں، سرجن کے پاس وہ قوت طاقت نہیں ہے جو شفا اور طاقت اور تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان صورتوں اور آیات میں رکھ دی ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے، کیا کریں، فرقہ واریت ہے، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، بس جو محلے کے مولوی نے کہہ دیا۔ عجیب بات ہے، دین تماشا بن گیا، محلے کا مولوی جیسے تیسے شرک گھول کے پلاتا رہے، بس ٹھیک ہے۔ یاد رکھو یہ تعویذ فروش مولوی لٹیرے ہیں، لٹیرے، آپ کے مال کے لٹیرے، آپ کے ایمان کے لٹیرے، آپ کا وقت برباد کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ سنیاسی بابے جھوٹ بولتے ہیں، نجومی جھوٹ بولتے ہیں۔ آئیے سورۃ الفاتحہ کی طرف، آئیے آیت الکرسی کی طرف، آئیے دو آیات کی طرف، آئیے آخری معوذتین اور سورۃ الاخلاص کی طرف، اور آئیے میں آپ کے سامنے قرآنی پیکج کا آخری حصہ بیان کروں۔ ہمارا قرآنی پیکج کتنی چیزوں پہ مشتمل ہے؟ یشتمل علی 5 اجزاء۔ چونکہ ماشاءاللہ آپ کو عربی آتی ہے تو اس کو آپ لکھ لیں، یشتمل علی 5 اجزاء۔ یہ قرآنی پیکج 5 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ تو 5واں کیا ہے؟ توجہ مجھے دے، میں بات کو ختم کروں۔ سبحان اللہ، ختامہ مسک۔ ہم لوگ پنجابی میں کہتے ہیں 100 گز رسا تے سرے تے گھنٹ۔ سبحان اللہ۔ جب آپ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور آپ آخری 2 آیتیں پڑھ لیں، آخری 3 کل پڑھ لیں، 5واں پیکج کا حصہ یہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود ابراہیمی بہت زیادہ پڑھا کرو، درود ابراہیمی بہت زیادہ پڑھا کرو۔ اچھا آپس کی بات ہے، ہم پڑھتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں؟ نہ فاتحہ، نہ آیت الکرسی، نہ 2 آیتیں، اور نہ آخری 3 کل، نہ درود۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ شیخ صاحب ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے، پھر ایسے ایسے ہی رہنا ہے سارا کچھ۔ یہ ساری زندگی ایسے ایسے ختم نہیں ہوگی ہماری۔ بس اس چیز کو پلے باندھ لو۔ درود ابراہیم، یہ مجھے یاد آئے ہیں آل علی اولاد نبی حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم آل علی اولاد نبی کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم خون حسین کا نام لے کے، نام حسین لے کے، حضرت حسین کے نام اور ان کے خون کی تجارت نہیں کرتے۔
علی بن ابی طالب کا نام لے کے ہم نوحہ نہیں پڑھتے، شرک نہیں کرتے۔ یار لوگوں نے سمجھا شاید کہ اہل توحید جو ہیں وہ آل علی اولاد نبی کا نام ہی نہیں لیتے، اور خدا کی قسم ان کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ان کے والد کا نام باقر ہے، ان کے والد کا نام زین العابدین ہے، ان کے والد کا نام حضرت حسین ہے، ان کے باپ کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور برگزیدہ لوگ ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آمین کہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا المیہ بتاؤں، کچھ نام نہاد محققین، میں سن رہا ہوں ان کی باتیں، ان کی ساری تحقیق کا زور ہوتا ہے سیدنا حسین کی تنقیص کرنا، ساری تحقیق کا زور ہوتا ہے ان کو گرانا، ان کو باغی ثابت کرنا۔ ایسے لوگوں کا حق کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسے لوگوں کو حیا کرنا چاہیے۔ ایک گاؤں اور دیہات کے چودھری کا حیا کرتے ہو، اور جس جوان کی سرداری میں جنت میں رہنا ہے اس کا دنیا میں حیا نہیں کرتے؟ ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے اس کو گراتے ہو، اس کی تنقیص بیان کرتے ہو، جس کو صبح و شام اللہ کا پیغمبر چومتا رہا، صبح و شام جو پیغمبر علیہ السلام کی کمر پہ سوار رہا، آج اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وہ باغی تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں کا نہ نبی کے ساتھ۔ کوئی بندہ کہ جی مجھے سمندر پیارا ہے اور سمندر کی موجوں سے نفرت ہے، مجھے درخت اچھا لگتا ہے، درخت کی شاخیں اچھی نہیں لگتی، سورج پیارا ہے، سورج کی شعاعیں پیاری نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جس کو حسین پیارا نہیں ہے، خدا کی قسم اس کو حسین کا نانا بھی پیارا نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی پیارا نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک حدیث سناؤں، آپ نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اے میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے، یا اللہ تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا دے۔ ہم کسی کو جنتی اور جہنمی بنانے نہیں آئے، ہم اتنی بات دیتے ہیں بھائیوں، اہل حدیث کے خلاف، اہل توحید کے خلاف یہ پراپوگنڈا سازش ہے۔ یہ ضمناً بات آئی تو میں نے کر دی کہ یہ آل علی کا نام نہیں لیتے، اولاد نبی کا نام نہیں لیتے۔ ہمیں ان سے دین کے تقاضوں کے مطابق دین کی حدود میں رہ کے الحمدللہ بہت زیادہ عقیدت اور محبت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اصحاب رسول، آل رسول اور اہل بیت کا حیا، ان کا ادب اور ان کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی حج عمرے پہ آیا، کہنے لگا حضرت میرے دل میں بڑے ارمان تھے اور دبی ہوئی بڑی دعائیں تھیں کہ اللہ سے بہت کچھ مانگوں گا، لیکن جب میں مدینہ گیا، مکہ گیا، حضرت میں تو درود شریف ہی پڑھتا رہوں، درود شریف ہی پڑھتا رہوں۔ ارے کوئی مجھے بھی ملے گا، میں تو کچھ نہیں مانگ سکا، زیادہ درود شریف ہی پڑھا۔ تو کعب بن عجرہ کی روایت کی روشنی میں حضرت جعفر صادق فرمانے لگے اللہ اکبر کبیرہ، کبھی وقت ملا آپ کو بتاؤں گا جعفر صادق کون ہے، آپ کو بتاؤں گا زین العابدین کون ہے، آپ کو بتاؤں گا نقی تقی کون ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اور تاریخ دمشق میں ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے، ہمارے اکابرین نے کیسے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کی ہے، یہ انشاءاللہ تفصیل طلب موضوع ہم بیان کریں گے۔ لیکن سنیے کیا جواب دیا۔ جعفر صادق فرمان لگے بھائی مجھ سے پوچھتے ہو کہ درود ہی زیادہ پڑھتے رہے ہو؟ سنو، جتنے حاجی اور جتنے معتمرین عمرے والے گئے تھے، انہوں نے رب سے جو کچھ مانگا ہے نا اپنی دعاؤں میں، اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے بن مانگے تجھے وہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ وہ جو خزانے مانگ کے گئے ہیں درود کی برکت سے اللہ بن مانگے عطا، اور یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے بھائیوں درود شریف بہت پڑھا کرو، درود شریف بہت پڑھا کرو، بہت زیادہ درود شریف پڑھا۔ تو یہ آپ کو میں نے بنڈل دیا جی، پیکج اور سیٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک شارٹ کٹ پیکج ہے، ٹھیک ہے، جو حافظ قرآن نہیں ہے، عالم قرآن نہیں ہے، اس کو آن کریں۔ آخر میں بات ہے کہ سگنل اچھے ہونے چاہیے۔ کیا مانا کہ جب آپ یہ آیت الکرسی پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں اور آخری تینوں کل پڑھیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، آپ کو لطف آئے، مزہ آئے، آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی محسوس کریں کہ سبحان اللہ یہ مالا اللہ کی کیفیت ہے، بڑی روحانیت ہے، بڑی لذت ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو بھائی اس پیکج کے سگنل اچھے لینے کے لیے کوئی کھمبا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹاور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عمل آپ نے کرنا ہے، سگنل صاف ملیں گے، بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ اگر آپ کسی کٹیا میں بیٹھ جائیں گے نا، یہ میں دیکھتا ہوں آپ کے خیمے ہیں، کٹیا میں بیٹھ جائیں گے نا، اس پیکج کو آن رکھنا، اللہ لذتیں وہ عطا کرے گا جو بادشاہوں کو محلات میں نصیب نہیں ہوتی۔ بڑی اللہ برکت ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے بندے کو اللہ روحانی طور پہ بڑا صحت مند کر دیتا ہے، رحمتیں جھک جھک کے سلام کرتی ہیں اس بندے کو۔ ہم تو آیت الکرسی پڑھتے ہی نہیں یار، ہم نے تو قدر ہی نہیں کی ان چیزوں کی۔ تو سگنل صاف لینے کے لیے
اور اس پیکیج سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کے لیے آخری بات لمبی ہو گئی نہ چاہتے ہوئے بھی، باہر صورت وہ ایک کام یہ ہے کہ جب آپ نے ڈرائیونگ کرتے، سفر کرتے، آتے جاتے، کام کاج کرتے یہ چیزیں پڑھنی ہے نا، آپ نے قرآنی پیکج کو آن کرنا ہے تو آپ نے اس کو وضو کی حالت میں آن کرنا ہے۔ آمین بالجہر کہنے والوں، رفع الیدین کرنے والوں، پاؤں سے پاؤں ملانے والوں، میرے مسلمان بھائیوں، وضو کی حالت میں رہنا بھی رسول اللہ کی محبوب سنت ہے۔ آپ ہما وقت وضو کی حالت میں رہتے ہیں، نسائی میں ہے، جوامع میں ہے، مسانید میں ہے، کلما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الخلاء یتوضا، جب بھی پیغمبر بیت الخلاء سے باہر نکلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً وضو بنا لیا کرتے تھے۔ آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب پوری کا ترجمہ اور اس کی اردو میں شرح کرنے کی سعادت بھی بخشی ہے۔ بڑی شاندار کتاب ہے سلسلہ حدیث صحیحہ۔ تو اس میں ایک حدیث ہے کہ یہاں جناب علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پر تھے، تو دوران سفر آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے۔ جب قضائے حاجت سے آپ فارغ ہوئے تو قریب مٹی تھی، تو آپ نے نا ایسے تیمم کر لیا۔ تیمم کی ایک ضرب ہوتی ہے، مسئلہ ذہن میں رکھو، ضربتان والی روایت ثابت نہیں ہے رسول اللہ سے، ضربتان واحدہ، آپ نے تیمم کر لیا۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ان الماء منک قریب یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے قضائے حاجت کے فوراً بعد یہ تیمم کر لیا، پانی یہ تھوڑے سے فاصلے پہ تو تھا، آپ وہاں جا کے پانی سے وضو کر لیتے، آپ نے فوراً تیمم کیوں کیا؟ سنے ہو موت کو بلانے والوں، آج جناب نے فرمایا میرے بھائی پانی اگرچہ تھوڑے فاصلے پہ تھا، پر مجھے کیا خبر کہ پانی پر پہنچوں گا کہ موت کا پیغام پہلے آ جائے گا۔ میں اللہ کا نبی یہ پسند کرتا ہوں جب مجھے موت آئے تو وضو کی حالت میں موت آئے۔ آج میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں دین کا مسافر، اس سے بڑی بخیلی اور کنجوسی کوئی نہیں ہوگی اگر ابھی بھی آپ خاموش رہیں۔ اللہ جب ہمیں موت آئے تو وضو کی حالت میں موت دینا۔ سگریٹیں پیتے لوگ مر گئے، شرابیں پیتے لوگ مر گئے، اور گالیاں دیتے لوگ مر گئے، خدا کی قسم ہائے ہائے کر کے مر گئے۔ خوش نصیب ہیں جو سجدے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، جو باوضو اپنے اللہ سے انہوں نے جا کے ملاقات کر لی۔ تو کیوں جی میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آئی ہے انشاءاللہ؟ اس پیکج کو آن کرو گے؟ اچھا میں نے دو بول بولے ہیں، آن اور عام، یہ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ اس کو آپ آن کریں گے؟ لو ابھی پتا چلے گا، ہاتھ کھڑا کرے کون کون آن کرے گا؟ شیخ صاحب دیکھیں جی ان کو، آدھے بندوں نے ابھی ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ دیکھیں پیچھے والا بالکل نہیں اٹھا رہے، نیچے نہیں کرنے ہاتھ، اٹھائیں۔ آن کرو گے؟ اگلا جملہ عام بھی کرو گے؟ اور کسی کو نہ بتانا، بیگمات کو بتاؤ گے اور بچوں کو بتاؤ گے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ جب ان بھائیوں کا سفر آخرت شروع ہو، مرنا ہے ایک دن، اللہ ان کی زبان پہ یہ پیکج جاری فرمانا۔ یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں ہماری زبان پہ آیت الکرسی جاری فرمانا۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سوال کیا ہے 15 شعبان کے بارے میں، تو سن لیں، اس رات کی عبادت کا، اگلے دن کے روزے کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، تمام روایات ضعیف ہیں، تو یہ ایک دین میں اضافہ ہے، اور بدعتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا گستاخ ہے۔ تو اس حوالے سے یہی ہے کہ اس کا دین میں کوئی وجود نہیں ہے، صحابہ میں کوئی وجود نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک حدیث آتی ہے جس کو امام البانی نے صحیح کہا ہے کہ اس رات سوائے مشرک اور کینہ پرور کے اللہ سب کے گناہ معاف کرتا ہے، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو بھی کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ لیلۃ البراء یا شب برات کی رات کی عبادت کے نفل اور اگلے دن کے روزے کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اس رات کی خاص عبادت کرے، اگلے دن روزہ رکھے، وہ بدعتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ تھے فضیلت الشیخ مولانا عبد المنان راشد صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کو دراز کریں، ان کو صحت تندرستی دے، ان کو اور بھی زور بیان دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان پیکج پر عمل کرنے، اس کو عام بھی اور عام کرنے کی توفیق دے۔ تو اللہ سب کے اس حاضری کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اس کے بعد کل کے لیے ایک پروگرام، مکتب دعویٰ کاکیہ کے ایک پروگراموں میں سے ایک پروگرام قبرستان کی زیارت ہے۔ قبرستان کی زیارت میں
عام طور پر صبح 10 بجے نکلنا ہوتا ہے، تو قبرستان کی زیارت کر کے بیت اللہ میں جمعے کی نماز پڑھ کے پھر دفتر آ کے کھانا کھا کے واپس کیمپ تک. تو کل پروگرام ہے انشاءاللہ. اس میں ترجیح ہوگی انشاءاللہ انان کے ساتھیوں کو، ان سے جو سیٹ بچ جائے تو باقی عموم کے لیے اس کے لیے 10 بجے تیار ہونا ہوگا. 10 بجے گاڑی آئے گی انشاءاللہ.